رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت میں دیکھنے والا تو شرف صحابیت اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ تو کیا ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب میں دیکھ لیتا ہے تو ہم اس کو بھی صحابی کا درجہ دے دیں گے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے جسم کا کوئی ایک حصہ دیکھے، جیسے آپ کا کندھا مبارک، جیسے آپ کی پشت مبارک، جیسے آپ کی داڑھی وغیرہ وغیرہ۔ اور میں نے یہ 20 سال پہلے کی یہ خواب سنی ہوئی ہے، اور میں نے 20 سال پہلے کی اس خواب کی تعبیر بیان کی ہوئی ہے، اور مجھے واللہ اس 20 سال میں مجھے 100% یقین تھا کہ اہل اسلام کو اللہ فتح عطا کرے گا۔ اگر کوئی شخص خواب دیکھتا نہیں ہے لیکن وہ خود سے ہی جھوٹی خواب گھڑ کر کسی معبر سے پوچھ لیتا ہے، تو یہ خواب گھڑنے کے حوالے سے کیا شریعت میں کوئی وعید آئی ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے خواب کی تعبیر فرمائی کہ تمہیں پھانسی دے دی جائے گی اور تمہاری لاش لٹکی رہے گی، اور پرندے آ کر تمہارے سر سے تمہارے جسم کو نوچیں گے، تمہارے ماس کو نوچیں گے۔ اس نے فوری طور پر کہا کنت اکذب، میں تو جھوٹ بول رہا تھا، میں نے تو یہ خواب نہیں دیکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ نہت اسٹوڈیو کے پروگرام خوابوں کی تعبیر میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، پہلے کی طرح آج پھر ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان گرامی فضیلت الشیخ ابن یوسف المعبر حفظہ اللہ موجود ہیں۔ شیخ کے علم اور فن کی روشنی میں آج ہم بہت سی نئی معلومات خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے جانیں گے، اور شیخ کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خوابوں کی تعبیر کے تعلق سے دینی رہنمائی حاصل کریں گے۔ تو شیخ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ جی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت والی لمبی عمر عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم سے ہمیں یوں ہی فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ شیخ، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے میں سیرت النبی خاص طور پر ہمارا موضوع ہوا کرتا ہے۔ جی، تو خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے اس موضوع کو اگر ہم جوڑیں سیرت النبی کو، تو ایک بڑا اہم سوال اکثر بلکہ عوام کی طرف سے یہ پوچھنے میں آتا ہے کہ خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، اس کے حوالے سے جو شرعی رہنمائی ہے وہ آپ ضرور فرمائیے گا۔ یہ بہت اہم سوال ہے، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا اور اس کی جستجو رکھنا، اس کی خواہش رکھنا، یہ ہر مسلمان کے دل میں ہے، اور بہت زیادہ ہے۔ اگر دنیا میں لوگوں کے سینے چیر کے دیکھا جائے کہ پوری انسانیت میں سب سے زیادہ کسی کے دل میں، کسی کے دماغ میں کون سی خواہش ہے، تو یہی جواب نکلے گا کہ ہر مسلمان کے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کی بہت زیادہ خواہش ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ یعنی محبت رسول کا یہ تقاضا بھی ہے۔ جی، محبت رسول کا تقاضا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے، بہت بڑی بشارت ہے، بہت زیادہ یہ اللہ کا فضل ہے جس کو اللہ تعالیٰ دکھا دے۔ بالکل بالکل، جس کو اللہ دکھا دے اس پر بہت بڑا اللہ کا فضل ہے، کیونکہ کتنے مسلمان ہیں جو اپنے دل میں یہ خواہش رکھ کر چل رہے ہیں کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو سکے۔ بے شک۔ تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور یہ والی جو خواب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی، اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ صحیح۔ نمبر 1، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کی جو خواہش ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں جو فرامین ہیں وہ بہت کلیئر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رأى الحق فإن الشیطان لا يتمثل بی، کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے خواب میں دیکھا۔ فإن الشیطان لا يتمثل بی، شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکے گا۔
اللہ رب العزت نے شیطان پر یہ بین لگایا ہوا ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کی خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار کر کے آئے. اللہ نے یہ بین لگایا ہوا ہے. صحیح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ من رآنی فی المنام فکأنما رآنی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے مجھے بیداری کی حالت میں دیکھا. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا من رآنی فی المنام فسوف یرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ یقیناً مجھے حقیقت میں بھی بیداری میں بھی دیکھے گا. یعنی کہ اس میں وہ بشارت ہے کہ اس کا قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو دیدار نصیب ہوگا. جی اللہ اکبر. شیخ میں آپ کے سوال ہی آپ کی بتائی ہوئی حدیث میں سے ہی ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے، اور شاید ہر سننے والے کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے گویا کہ حقیقت میں دیکھا. تو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت میں دیکھنے والا تو شرف صحابیت اس کو حاصل ہو جاتا ہے، تو کیا ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب میں دیکھ لیتا ہے تو ہم اس کو بھی صحابی کا درجہ دے دیں گے؟ دیکھیے، خوابوں کے جو معاملات ہیں یہ شریعت میں حجت نہیں ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اور خواب کے اندر دیکھی گئی چیز شریعت کا حصہ نہیں بنتی. وہ شریعت کے لیے رہنمائی یا شریعت پر چلنے والے کے لیے رہنمائی کا باعث ضرور بن سکتی ہے، لیکن وہ حجت نہیں ہوتی. تو صحابی ہم صرف اسی کو کہہ سکتے ہیں جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت میں دیکھا ہو. صحیح. ٹھیک ہے. تو خواب میں دیکھنے سے کوئی بندہ صحابیت کا درجہ اختیار نہیں کر سکتا. صحیح. جزاک اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کی 3 شکلیں ہیں. صحیح. نمبر 1، ایک انسان پوری حیت میں پورے جسم مبارک میں آپ کو دیکھے، آپ کا دیدار کرے، آپ کی زیارت کرے، آپ کا پورا جسم مبارک. صحیح. نمبر 2، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے جسم کا کوئی ایک حصہ دیکھے، جیسے آپ کا کندھا مبارک، جیسے آپ کی پشت مبارک، جیسے آپ کی داڑھی وغیرہ وغیرہ. تو نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلقات کو دیکھنا. یعنی وہ چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر استعمال تھیں، جیسے آپ کی پگڑی مبارک کو دیکھنا، جیسے آپ کی انگوٹھی کو دیکھنا، جیسے آپ کے جوتا مبارک کو دیکھنا، جیسے آپ کے لباس کو دیکھنا، اور آپ کو خواب کے اندر یہ کنوے کیا جانا، چاہے کسی کی آواز کے ذریعے کہ یہ انگوٹھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یا یہ پگڑی مبارک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو 3 شکلیں ہیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری حیت میں دیکھنا یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے، بہت بڑی بشارت ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے اس میں. اور خواب دیکھنے والے کے جو معاملات ہیں اس میں بہت زیادہ اصلاحات ہوں گی، بہت زیادہ بہتریاں پیدا ہوں گی، اور بہت زیادہ اس کے لیے بشارتیں ہوں گی، اور دین کے معاملے میں اس کی لائف کے اندر استحکام آئے گا. صحیح. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بشارت ہے اس بندے کو کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں اس کو شرف حاصل ہو رہا ہے. جی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا کوئی ایک حصہ دیکھنا، تو یہ بھی باعث سعادت ہے، لیکن یہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کامل حیات ہے اس کو دیکھنا. یہ اتنا بڑا نہیں ہے. اور جو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا کوئی ایک حصہ دیکھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو تعبیر میں تو سعادت مندی ہے، لیکن اس کے دین پر چلنے کے معاملات میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو وہ من الغابرین کہہ سکتے ہیں کہ ابھی وہ متبع کتاب و سنت میں یا اس کی عبادات میں کوئی فرق آ رہا ہے، اور اس سے وہ فرق زائل کرنا ہے اور احسن طریقے کے ساتھ کتاب و سنت پر عمل کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا ہے، تاکہ اس کو پوری حیات میں زیارت ممکن ہو سکے اور اس کے لیے وہ زیادہ آسان ہو جاتی ہے. یعنی جتنا کوئی مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا آپ کی سنت کی اتباع کے تعلق سے، آپ کی اطاعت کے تعلق سے، تو اتنے ہی زیادہ چانسز زیادہ ہیں کہ اس کو خواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو. جی بے شک بے شک. دوسری جو شکل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امامہ ہے اس کو دیکھنا، یہ بھی بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے. اگر کوئی
غیر شادی شدہ اس چیز کو دیکھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امامہ کو دیکھتا ہے، تو اس میں بشارت آ رہی ہے کہ اس کی شادی ہو جائے گی، اس کا رشتہ ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک کو دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو کوئی منصب حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح کوئی انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کو دیکھتا ہے تو اس کا بھی اس میں بھی شادی کا اشارہ ہے، اور بھی بہت ساری سعادتیں ہیں جو اس کو حاصل ہوں گی۔ شیخ جزاک اللہ خیرہ، آپ نے اس تعلق سے بہت سارے ہمیں ہمارے علم میں اضافہ فرمایا، اور یقیناً ناظرین کے لیے بھی یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ان کے علم میں اضافے کا باعث بنیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دیکھیں، معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں، مطلب بعض عمل کے اعتبار سے بھی شاید اتنے متبع سنت یا نمازی پرہیزگار نہیں ہوتے، تو ان کی طرف سے بھی بسا اوقات یہ دعویٰ ہوتا ہے، اور آپ کو یقیناً ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہوگا، لوگ آپ کو کہتے ہوں گے ہم نے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ تو آپ علیہ السلام کا فرمان تو بالکل برحق ہے کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، لیکن کیا ایسا ممکن ہے کہ شیطان کسی اور انسان کی شکل میں آ جائے کسی کے خواب میں اور آ کر کہے کہ میں تمہارا رسول ہوں، میں تمہارا نبی ہوں؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ جی بالکل ایسا ممکن ہے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، یہ بالکل بجا ہے، لیکن شیطان کسی دوسرے انسان کی شکل میں بھی تو آ سکتا ہے نا، اور وہ خواب میں آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں دعویٰ کرتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ صحیح، ٹھیک ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتا، لیکن کسی دوسرے انسان کی شکل اختیار کر کے وہ آتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور میں آپ کو مثال فار ایگزامپل میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ والا درود شریف آپ 400 دفعہ پرنٹ کروا کے اس کو تقسیم کریں اور آپ کو خوشخبری حاصل ہوگی، یا وہ کہتا ہے کہ اس کو اتنی دفعہ آپ نے اتنے گروپوں میں آپ نے نشر کرنا ہے تو آپ کی مشکلات ختم ہوں گی اور آپ کے لیے خوشخبریاں آئیں گی۔ اور جب ہم اس درود شریف کو دیکھتے ہیں تو وہ قرآن و سنت میں آیا ہی نہیں ہے، یا اس کے الفاظ مبالغے پر یا شرکیہ یا اس کے جو الفاظ ہیں وہ شرکیہ ہیں، اور اس کے اندر عقیدے کی غلطیاں ہیں۔ اصل میں دین مکمل ہو چکا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین کے معاملے میں اگر کسی انسان کو خواب آتی ہے اور وہ خواب دیکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے خواب میں، اور آپ نے فرمایا کہ اس درود شریف کو یا اس چیز کو یا اس گفتگو کو پرنٹ کر کے یہ لوگوں میں تقسیم کرو تو آپ کی مشکلات حل ہوں گی اور آپ کو ثواب ملے گا اور آپ کو بشارت حاصل ہوگی، تو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ جو کچھ وہ لکھا ہوا ہے وہ دین کے مطابق ہے بھی یا نہیں۔ لیکن جس انسان کو بھی جس شکل میں بھی شیطان نظر آتا ہے تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی، ان کے پاس جب کوئی آدمی آتا اور آ کر کہتا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، تو سب سے پہلے وہ فرماتے صف لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرو۔ تو جب وہ حلیہ بیان کرتا، اور امام صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ جانتے تھے اور سارے اہل علم جانتے ہیں، وہ حلیہ جو سیرت کی شمائل کی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک ایسی تھیں، آپ کا ناک مبارک ایسا تھا، آپ کی پیشانی ایسی تھی، آپ کی داڑھی ایسی تھی، آپ کے بال ایسے تھے، آپ کا سینہ ایسے تھا، آپ کے رخسار ایسے تھے، آپ کے ہونٹ ایسے تھے۔ امام صاحب جب اس سے پوچھتے کہ حلیہ بیان کرو، تو جب وہ حلیہ بیان نہ کر پاتا یا وہ ایسا حلیہ بیان کرتا جو سیرت اور شمائل کی کتابوں سے ہٹ کر ہوتا، تو امام صاحب فرماتے ما رأیت شیئا، تم نے کچھ نہیں دیکھا، یا تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ تو شیطان آ کر اپنی کارروائیاں کرتا ہے اور کسی نہ کسی انسان کو دین کے بارے میں بہت کچھ بتا رہا ہوتا ہے، خوابوں میں یا خوابوں کی تعبیروں میں۔ یہ دین کے لیے حجت نہیں ہے، کیونکہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد
ایسا کوئی عنصر نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئیں گے اور مختلف چیزیں جو وضاحت کے لیے رہ گئی ہیں وہ مختلف لوگوں کی خوابوں میں آ کر ان کے لیے وضاحت کریں گے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ سب بدعات ہیں اور یہ شیطان کی کارستانی ہے. بارک اللہ فیکم. شیخ، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغام دیا ہے آپ اپنی امت تک پہنچا دیجئے. تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں اللہ کی طرف سے جو آپ کو پیغام دیا گیا تھا وہ اب سارا اپنی امت کو اپنی حیات مبارکہ میں ہی پہنچا کر چلے گئے ہیں. تو اب ضرورت نہیں رہی ہے اس بات کی کہ آپ کسی کے خواب میں آ کر تو اس کو جو ہے نا وہ دین اور شریعت سمجھانے لگ جائیں. جی یہ میں تو وضاحت کر چکا ہوں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. دین مکمل ہو چکا ہے. اب دین کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوابوں میں آ کر لوگوں کے لیے بیان کریں. شیخ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کے حوالے سے ایک بڑا اور اہم سوال ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ہر شخص دیکھ سکتا ہے یا اس کے لیے کوئی کرائیٹیریا اور کوئی معیار بھی ہے کہ فلاں شخص ہی صرف آپ علیہ السلام کی خواب میں زیارت کر سکتا ہے؟ دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی انسان خواب میں دیکھ سکتا ہے جو متبع الکتاب و سنہ ہو. صحیح. قرآن و سنت پر چلنے والا ہو. نمبر 1 وہ توحید پر ہو. صحیح. مکمل دین پر چل رہا ہو. وہ جھوٹا نہ ہو. صحیح. وہ تقوی کے راستے پر چل رہا ہو. پھر وہ صفائی اور ستھرائی کا خاص خیال رکھتا ہو. ایسا نہیں ہے کہ کسی دربار کا ملنگ جو 2 سال سے نہایا نہ ہو اور وہ صبح اٹھ کے کہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منافق انسان خواب میں نہیں دیکھ سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندیق نہیں دیکھ سکتا خواب میں. مشرک نہیں دیکھ سکتا خواب میں. اور وہی انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ سکتا ہے جس کے اندر نمبر 1 اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کی جستجو ہو, خواہش ہو, اور وہ قرآن و سنت کے ساتھ چل رہا ہو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہو. ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے بارے میں کسی محفل میں کوئی بات ہو رہی ہو, وہ بات رسول پاک کی ناموس کے خلاف ہو رہی ہو اور ایک انسان وہاں پر خاموشی اختیار کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناموس ہے اس کا دفاع نہیں کرتا اور وہ یہ دعویٰ کر دے کہ مجھے رسول پاک خواب میں آئے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. اسی طرح وہ انسان جو گناہوں میں لپٹا ہوا ہو, بہت زیادہ گناہوں میں آگے جا چکا ہو اور اس کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آنے والا ہو اور اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آتے ہیں اور وہ اس انسان کا گناہوں والی لائف کو چھوڑ کر صحیح صراط مستقیم والی لائن کو اپنانے کے لیے بہت بڑی بشارت ہوتی ہے. ایسے انسان کو بھی یہ خواب آ سکتی ہے. میں نے دیکھا ہے اس طرح کی بہت سارے لوگوں کو جو کہ بہت زیادہ دین سے دور تھے, ان کو اس طرح کی خوابیں آئیں اور ان کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ آیا اور وہ اس لائف سے صحیح والی جو لائف ہے انہوں نے اس میں قدم رکھا. اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے انسان کو خواب میں دکھنا اور زیارت ہونا جو ایک بہت اچھے راستے پر چل رہا ہو اور اس راستے میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا ہو جائے دین پر چلنے کے راستے میں, مطلب کسی جہاد کے راستے میں, کسی دین کے بہت اہم امت کے مسئلے میں, اس طرح کا جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ سکتے ہیں. جیسے کہ ملا عمر کو خواب میں نظر آئے تھے اور ملا عمر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ آپ نے سرنڈر نہیں کرنا, آپ نے اس راستے پر قائم رہنا ہے اور انشاءاللہ تعالی فتح تمہاری ہوگی. اور میں نے یہ 20 سال پہلے کی یہ خواب سنی ہوئی ہے اور میں نے 20 سال پہلے کی اس خواب کی تعبیر بیان کی ہوئی ہے اور مجھے واللہ اس 20 سال میں مجھے 100% یقین تھا کہ اہل اسلام کو اللہ فتح عطا کرے گا. اور اس کے بارے میں پھر اور مختلف لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوابیں دکھاتا گیا اور وہ جو میں نے تعبیر بیان کی ہوئی تھی اس کو وہ وثوق دیتی رہیں
جیسے کہ کسی نے خواب دیکھا کہ میں نے امریکہ کا جھنڈا دیکھا اور اس کے اندر جو ستارے تھے وہ غائب تھے۔ مختلف وقتوں میں مختلف لوگوں نے مختلف خوابیں جب دیکھیں تو میری وہ والی جو تعبیر 20 سال پہلے میں نے کی تھی یہ اس کو تقویت دیتی رہیں، اور بالآخر 20 سال بعد اللہ رب العزت نے اہل اسلام کو فتح دی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو خواب جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زیارت ملا عمر کو ہوئی تھی اللہ نے وہ پوری فرمائی اور وہ تعبیر پوری ہوئی، اور اسی طرح اللہ کے فضل اور اس کے کرم کے ساتھ یہ خواب پوری ہوئی۔ اب یہ خوابیں حجت نہیں ہیں۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ کل کو امریکہ کہے کہ اس بندے کو پکڑو، جس نے طالبان کی مدد کی ہے ہم اس کے خلاف چلیں گے، اس لیے اس بندے کو پکڑو، یہ طالبان کی خوابوں کی تعبیریں بیان کرتا رہے، تو اصل میں خوابیں حجت نہیں ہیں۔ صحیح۔ تو خواب میں کسی کو دیکھنا، خواب میں کوئی بیان کرنا یا اس کی تعبیر بیان کرنا یہ حجت نہیں ہے کہ کسی کے غلط ہونے کے لیے۔ صحیح۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو بھی خواب میں نظر آتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے خواب پوری فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یبقى من النبوت الا المبشرات، نبوت سے ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں، مبشرات باقی ہیں۔ تو ملا عمر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں آنا اور یہ بشارت دینا یہ ان نبوت کی مبشرات میں سے ہے، خوشخبریوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ شیخ محترم، ایک اور سوال خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ہے کہ اگر کوئی شخص خواب دیکھتا نہیں ہے لیکن وہ خود سے ہی جھوٹی خواب گھڑ کر کسی معبر سے پوچھ لیتا ہے، تو یہ خواب گھڑنے کے حوالے سے کیا شریعت میں کوئی وعید آئی ہے؟ اس حوالے سے ذرا رہنمائی فرمائیے گا۔ جی یہ بھی بہت اہم سوال ہے۔ اصل میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے اہل ایمان اللہ سے ڈرو اور سچائی والے معاملات کو اختیار کرو۔ اسی طرح بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں کہ ایک خامد ہے وہ راہ راست پر نہیں ہے تو بیوی ایک جھوٹی خواب بنا کر یہ سمجھتے ہوئے کہ میں اس کی اصلاح کے لیے یہ خواب گھڑ کر، اور وہ خواب اس طرح کی ہوتی ہے کہ معبر سے پوچھی نہ جا سکے، خامد دیکھ کر وہ گھبرا جائے اور وہ دین کی طرف لوٹ آئے، اس طرح کی۔ تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اے اہل ایمان اللہ سے ڈر جاؤ اور سچی بات کرو۔ اگر آپ سچائی کا راستہ اختیار کرو گے یصلح لکم اعمالکم، پھر اللہ رب العزت آپ لوگوں کے جو معاملات ہیں اس میں بہتری پیدا کر دے گا۔ لیکن اگر کوئی انسان یہ سمجھے کہ میں اپنی طرف سے ایک ایسا خواب گھڑ کر خامد کو بتاتی ہوں تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ مثال ہو یعنی جھوٹ کے ذریعے معاملات کی اصلاح کرنا، یہ کوئی جھوٹ کے ذریعے معاملات کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک کامیابی کا ایک ضابطہ مقرر کر دیا اور اس میں اللہ نے فرمایا تقوی کو اختیار کرو اور سچائی کا راستہ اختیار کرو، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب آپ لوگ یہ والا راستہ تقوی اور سچائی کا راستہ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کو خود بہتر فرما دیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح کسی بھی انسان کا جھوٹی خواب گھڑنا یہ جائز نہیں ہے۔ اصل میں جو جھوٹ بولنا ہے یہ کبیرہ گناہ ہے، بے شک، اور دنیا کا کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے جس مذہب میں جھوٹ بولنا جائز ہو۔ صحیح۔ تو شریعت تو بالاولیٰ فطرت کے مطابق ہے۔ بے شک۔ اور اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جھوٹ بولا وہ ایسے سمجھے جیسے اس نے جہنم میں آگ میں اپنا ٹھکانہ تیار کر لیا۔ جب عام جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے شریعت میں، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، تو اللہ رب العزت تو عز و جل ہے، اس کی ذات پر، اور یہ جھوٹا خواب بیان کرنا یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، یہ اللہ رب العزت کی ذات پر جھوٹ ہے، اللہ کی ذات پر بہتان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ یہ وحی کا حصہ ہے، یہ اس نے گویا کہ جس نے جھوٹی خواب گھڑی
اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اس نے اللہ پر جھوٹ بنایا، کیونکہ یہ خواب جو ہے یہ وحی کا حصہ ہے۔ گویا کہ وہ ایک چیز یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا اور اللہ نے اس کو دکھایا نہیں ہے، تو یہ کس پر بہتان ہے؟ اللہ کی ذات پر، اور یہ وحی کا حصہ ہے، یہ کوئی عام جھوٹ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا الصالحہ جزء من 46 جزءا من النبوہ، کہ مومن کی جو خواب ہے یہ نبوت کی 46 قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ تو گویا کہ اس نے وحی میں جھوٹ بولا، گویا اس نے اللہ کی ذات پر بہتان باندھا۔ تو اللہ کی ذات پر بہتان باندھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تحلم حلما لم یرہ کلف یوم القیامہ ان یعقد بین شعیرتین وما ہوا بفاعلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک خواب جھوٹی، جس نے خواب بیان کی اور اس نے دیکھی نہ ہو، اس نے خواب دیکھی نہ ہو لیکن اس نے بیان کر دی کہ میں نے یہ خواب دیکھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس کو یہ کہا جائے گا کہ 2 چھوٹے بالوں کی آپس میں گرہ لگاؤ، تو آپ نے فرمایا وہ گرہ نہیں لگا سکے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ کوئی انسان ایسی خواب بیان کرے جو اس نے دیکھی نہ ہو۔ اس لیے ہمیں جھوٹی خواب بیان کرنے سے بچنا چاہیے، اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ اس کی مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ جو جیل کے 2 ساتھی تھے، اس میں ایک نے کہا کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور اس سے پرندے نوچ رہے ہیں ان روٹیوں کو۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کے خواب کی تعبیر فرمائی کہ تمہیں پھانسی دے دی جائے گی اور تمہاری لاش لٹکی رہے گی اور پرندے آ کر تمہارے سر سے تمہارے جسم کو نوچیں گے، تمہارے ماس کو نوچیں گے۔ تو اس نے فوری طور پر کہا کنت اکذب، میں تو جھوٹ بول رہا تھا، میں نے تو یہ خواب نہیں دیکھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قضی الامر، آپ نے خواب بیان کی۔ بعض اہل علم نے اس کو یہ بتایا ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے تو جھوٹ بولا تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ قضی الامر، یہ بات اب ختم ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اب فیصلہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح دوسرا میں یہ بات بتا دوں کہ جب کوئی انسان جھوٹی خواب گھڑتا ہے، اس کے جھوٹی خواب گھڑنے سے کئی دفعہ معبر کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس انسان نے یہ خواب جھوٹی گھڑی ہے۔ اچھا، یعنی آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جی ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ میرے جو واٹس ایپ کے گروپ ہیں بہت زیادہ، ان میں کئی لوگوں نے جھوٹی خوابیں پوچھی اور میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں نے یہ جو خوابیں دیکھی ہیں یہ جھوٹی خوابیں ہیں اور آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان کو میں نے منایا اور گروپ سے ریموو کیا، اور انہوں نے سب کے سامنے آ کر معافی مانگی کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں معاف کیا جائے، اور ہمیں دوبارہ گروپ میں، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں شامل کیا جائے، لیکن ہم نے نہیں کیا۔ اسی طرح ایک بہت خوبصورت مثال دیتا ہوں۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ امام صاحب میں نے ایک خواب دیکھی ہے، اس کی تعبیر بیان کر دیں۔ امام صاحب نے کہا کہ خواب بیان کرو۔ اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں شیشے کا بول ہے، میرے ہاتھ میں شیشے کا بول ہے اور اس بول میں پانی ہے۔ شیشے کا بول ٹوٹ گیا اور وہ پانی اسی جگہ پر برقرار رہا۔ اس کی مجھے تعبیر بیان کر دیں۔ امام صاحب نے فرمایا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، تم نے یہ خواب نہیں دیکھی۔ اس نے کہا امام صاحب میں ایک ریزنیبل انسان ہوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں نے یہ خواب دیکھی ہے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے خواب دیکھی نہیں ہے، کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ آپ ایک انسان کو ایسے کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، یہ کیا بات ہوئی؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ اگر اس کا نقصان ہے تو اس کو ہے، تو جو خواب ہے میں اس کی تعبیر بیان کر دیتا ہوں، مجھے کیا لگے، اگر نقصان ہوگا تو اس کو ہوگا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ
تمہاری بیوی بچے کو جنم دے گی اور جنم دینے کے بعد تمہاری بیوی فوت ہو جائے گی اور تمہارا بچہ زندہ رہے گا. صحیح. پھر اس کے بعد جب وہ امام صاحب کی مجلس سے خواب کی تعبیر سننے کے بعد باہر آیا تو وہ لوگوں کو یہ کہہ رہا تھا واللہ کنت اکذب، اللہ کی قسم یہ خواب میں نے نہیں دیکھی تھی، میں قسم سے جھوٹ بول رہا تھا. صحیح. پھر لوگوں نے دیکھا کہ اس کی بیوی نے بیٹے کو جنم دیا اور اس کی بیوی فوت ہوئی اور اس کا بیٹا زندہ رہا. صحیح. یہاں سے میں ایک بات کہتا ہوں اور وہ کہنا چاہتا ہوں کہ امام صاحب سے جب خواب پوچھی گئی تو اس سارے واقعہ کا مطلب یہ بنا کہ امام صاحب اس بندے کا سوشل سٹیٹس جانتے تھے کہ یہ شادی شدہ ہے اور اس کی بیوی ہے. اگر امام صاحب سوشل سٹیٹس نہ جانتے ہوتے تو امام صاحب اس کی یہ تعبیر ہی نہ بیان کرتے. جس کی وجہ سے جب میں کسی کی خواب بیان کرتا ہوں تو سوشل سٹیٹس لیتا ہوں. سوشل سٹیٹس کے بغیر کہ ایک انسان شادی شدہ ہے یا نہیں ہے، اگر کوئی انسان سوشل سٹیٹس جانے بغیر خواب کی تعبیر بیان کرتا ہے تو وہ پن پوائنٹ خواب کی تعبیر پر نہیں پہنچ سکتا. بہت سارے میگزین میں، بہت سارے یوٹیوبز پر جو مختلف قسم کے چینل بنے، اس میں ایک انسان کسی کے لیے خواب کی تعبیر یہ بیان کر رہا ہوتا ہے کہ تمہاری شادی ہو جائے گی، اور جس کے بارے میں وہ تعبیر بیان کر رہا ہے وہ 75 سال کی اماں ہے اور اس کو راشا ہوا ہوا ہے، وہ اتنی کمزور ہے، اور چونکہ وہ کس لیے وہ پن پوائنٹ پر نہیں پہنچ پاتا، اس لیے کہ وہ اس کا سوشل سٹیٹس نہیں جانتا. اس کی عمر نہیں پوچھی، اس کا ازواجی تعلق رشتہ نہیں پوچھا کہ وہ شادی شدہ بھی ہے یا نہیں ہے. جی بالکل بالکل. اس لیے جھوٹی خواب گھڑنا اور اس کو پوچھنا، اس کے نقصانات ہی نقصانات ہیں، اور جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جھوٹ بولنا اس سے بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی ذات پر جھوٹ بولنا سب جھوٹوں سے بڑا جھوٹ ہے اور سب گناہوں سے بڑا گناہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اس معاملے میں عافیت سے رکھے. آمین. شیخ محترم، ایک پرسنل سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اگر اجازت دیں آپ تو. جی اجازت ہے جناب. جی شیخ، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوابوں کی تعبیر کے علم اور فن سے ایک حظ وافر الحمدللہ عطا فرمایا ہے، اور ملک میں اور ملک سے باہر اہل علم، شیوخ الحدیث، بڑے بڑے علماء کرام اس تعلق سے آپ سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. شیخ، آپ کی زندگی میں کبھی ایسا بھی ہوا کہ کسی عالم دین نے آپ کا امتحان لینے کے لیے آپ سے کوئی خواب پوچھا ہو، اس کی تعبیر پوچھی ہو، اور آپ نے پھر اس کا خواب اس کو بتایا ہو؟ کوئی آپ کی زندگی میں ایسا واقعہ پیش آیا ہو تو ضرور ہمارے ناظرین کو سنائیے گا. جی بالکل، اس طرح کے کئی واقعات میری زندگی میں آئے ہیں. سب سے پہلے تو ایک بہت پرانی بات ہے کہ سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، اب وہ زندہ نہیں ہیں، فوت ہو چکے ہیں، اور وہ ماہر، اس علم کے بہت بڑے ماہر تھے، اور ان کے ساتھ اکثر میری ملاقات ہوتی تھی، شاید کہ ڈیلی ملاقات ہوتی تھی، اور اس میں وہ اپنی خوابیں میرے ساتھ ڈسکس کرتے تھے اور میں اپنی خوابیں ڈسکس کرتا تھا، اور ایک دوسرے کو تعبیریں نہیں بیان کرتے تھے بلکہ اگلے سے اس کا ویو لیتے تھے. صحیح. انہوں نے ایک دفعہ مجھے یہ کہا کہ آج میں نے ایک خواب کی تعبیر آپ سے پوچھنی ہے، اور میں نے چیلنج کے طور پر پوچھنی ہے کہ کیا آپ اس خواب کی تعبیر تک پہنچتے ہو یا نہیں پہنچتے ہو. صحیح. میں نے کہا فرمائیے. انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نے مجھ سے خواب کی تعبیر پوچھی. انہوں نے کہا میں نے آپ کو تعبیر نہیں بتانی ہے، لیکن آپ اس کی پہلے تعبیر بتائیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے تعبیر کیا کی تھی. صحیح. انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نے مجھ سے خواب پوچھی ہے، اور اس نے یہ خواب مسلسل 3 دن لگاتار دیکھی ہے، اور اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ وزیر اطلاعات و نشریات ہے. صحیح. تو اس کی تعبیر بیان کریں. میں نے ان سے کہا کہ اگر اس کے بارے میں تعبیر بیان کرنے سے پہلے میں آپ سے چند ایک سوال پوچھ لوں تو کیا آپ اجازت دیتے ہیں؟ میں تعبیر نہیں پوچھتا، لیکن میں کچھ اس کے متعلقہ کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں، 1-2 سوال ہیں. انہوں نے کہا پوچھیں. میں نے کہا کہ خواب دیکھنے والا کیا وہ سعودی نیشنلٹی ہولڈر ہے؟
یا کہ وہ غیر ملکی ہے؟ صحیح. تو وہ بہت خوش ہوئے، کہنے لگے جو آپ نے سوال پوچھا ہے مجھے پتا ہے، میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ تعبیر کرنے والے ٹریک پر چل پڑے ہیں. صحیح. اور انہوں نے کہا کہ خواب دیکھنے والا سعودی نیشنلٹی ہولڈر ہے. صحیح. پھر میں نے کہا میں دوسرا سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ پوچھنے سے پہلے معذرت چاہتا ہوں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ خواب دیکھنے والا آپ کا کوئی قریبی ساتھی یا آپ کا کوئی رشتہ دار تو نہیں ہے؟ تو وہ بہت ہنسے. صحیح. اور انہوں نے کہا کہ وہ نہ ہی میرا قریبی ساتھی ہے اور نہ ہی میرا رشتہ دار ہے. صحیح. لیکن مجھے انہوں نے کہا اس کے بعد اگر آپ مجھے اس کی تعبیر نہ بھی بتاؤ تو آپ کے یہ 2 کویسچن پوچھنے کی وجہ سے مجھے پتا چل گیا ہے کہ آپ اس خواب کی تعبیر تک پہنچ چکے ہیں. پھر میں نے ان کے لیے اس کی تعبیر بیان کی کہ جس انسان نے 3 دن مسلسل لگاتار یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ وزیر اطلاعات و نشریات ہے، یہ معاشرے کا سب سے زیادہ چغل خور، سب سے زیادہ غیبت کرنے والا، سب سے زیادہ جھوٹا انسان اور نمام ہے. اللہ. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ میڈیا پر جو ہم میڈیا میں دیکھتے ہیں، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہے چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہے، اس میں جو چیز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم نہیں جانتے ہوتے کہ اس میں سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. بے شک. وہ حق اور باطل کا آپس میں جو ملابسہ ہے اس فیلڈ میں بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے بہت دیر بعد جا کے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو خبر آئی تھی اس میں حقیقت کیا تھی. وہ بعد میں پتہ چلتا ہے، پہلے خبر نشر ہوتی ہے. تو اس سسٹم میں اتنا زیادہ اس چیز پر فوکس نہیں کیا جاتا کہ یہ دیکھا جائے کہ خبر سچی بھی ہے یا جھوٹی ہے. تو جو انسان اس پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اور یہ سارے سسٹم کا ہیڈ ہے وہ وزیر اطلاعات و نشریات ہے. تو اس کا مطلب یہ اگر وہ خواب میں خود کو وزیر اطلاعات و نشریات دیکھ رہا ہے تو وہ سب سے زیادہ جھوٹا ہے، وہ سب سے زیادہ چغل خور ہے، سب سے زیادہ غیبت کرنے والا ہے. تو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا واللہ ہکذا اولتہ 100%، اللہ کی قسم اسی طرح ہی میں نے 100 سے 100% یہی تعبیر بیان کی ہے. ماشاءاللہ. اسی طرح ایک دوسرا واقعہ وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم دین، آپ کا سوال یہ تھا کہ کسی بڑے عالم دین نے آپ کے اس علم کو جاننے کے لیے کہ آپ کی استعدادات کیا ہیں آپ کا امتحان لیا. آپ کا سوال یہ تھا. دوسرا واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم دین جو کہ بہت بڑے محدث ہیں اور بہت بڑے مفسر ہیں، جب ان کو پتہ چلا کہ میں یہ علم جانتا ہوں تو انہوں نے میرا نمبر لیا اور اس کے 15 دن بعد جا کے مجھ سے خواب بیان کی اور مجھے کہا کہ کسی نے خواب دیکھی ہے، آپ اس کی تعبیر بیان کر دیں. فرمانے لگے جس نے خواب دیکھا ہے اس نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنے سگے والدین کے ساتھ زنا کر رہا ہے. تو آپ اس کی تعبیر بیان فرما دیں. میں نے ان کے لیے تعبیر بیان کی اور میں نے ان کے لیے تعبیر یہ بیان کی یہ خواب اس انسان کو آ سکتا ہے جو والدین کا اکیلا بیٹا ہو. صحیح. اور اس میں یہ بشارت آ رہی ہے کہ یہ بیٹا، اس کے والدین اس کی زندگی میں بوڑھے ہوں گے اور یہ اپنے والدین کی بہت زیادہ خدمت کرنے کا باعث بنے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے اپنے والدین کی خدمت کرنے کی اس کو توفیق دے گا. صحیح. یہ آ رہا ہے اس کی تعبیر میں. انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا کہ میں نے ان کو خواب کی تعبیر بیان کی ہے. اس کے 1 مہینے بعد میری ان سے ملاقات ہوئی اور ملاقات میں انہوں نے مجھے بولا کہ یہ خواب دیکھنے والا میں خود تھا. اللہ. اور یہ خواب میں نے 30 32 یا 35 سال پہلے دیکھی تھی. صحیح. اور میں اپنے والدین کا اکیلا بیٹا ہوں. صحیح. اور یہ 30 35 سال پہلے اس دور کے مولانا جمعہ خان صاحب ایک عالم دین ہوتے تھے جو کہ جامع محمدیہ
गुजरांवाला के मुदर्रिस थे और वो इस इल्म के बहुत ज़्यादा जानने वाले थे उस दौर में। उन्होंने कहा कि ये ख्वाब उस वक्त 35 साल पहले मैंने मौलाना जुमा खान साहब से पूछी थी और उन्होंने हू बहू मुझे इसकी तबीर वही बयान की थी जो आपने बयान की है और इसकी ख्वाब पूरी हो चुकी है। मैं अपने वालिदैन का एक ही बेटा हूँ और फिर मेरे वालिदैन बूढ़े हुए थे और फिर मैंने उनकी खिदमत की थी और ये इसकी ताबीर भी पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा मैं इस चीज़ को तस्लीम करता हूँ कि अल्लाह ने आपको ये इल्म अता किया है और आपके पास इसके बारे में बहुत मजबूत इस्तेदाद है। फिर एक दफ़ा उसके कुछ अरसा बाद उन्होंने बहुत सारे लोगों की ख्वाबें भी मेरे साथ डिस्कस करते रहे और मैं उनके लिए ताबीरें भी बयान करता रहा। और किसी इंसान को ये सुनकर यकीन नहीं आएगा कि वो जो आलिम दीन हैं कि फिर उन्होंने मुझे मोबाइल, नया डब्बा पैक मोबाइल ख़रीद के दिया और उनके कोई साहब मनसब इंसान थे और उन्होंने कहा कि वो इस मोबाइल पर और इस सिम पर वो कॉल किया करेंगे और इस पर आपने सिर्फ उनको ताबीर देनी है, आपने किसी और को इस सिम से और इस मोबाइल से ना कॉल करनी है ना आपने कॉल सुननी है। नंबर मुझे फीड करवा दिया कि ये साहब हैं, वो आपसे इस सिलसिले में राब्ते में रहेंगे और आपसे वो ख्वाबों की ताबीरें पूछा करेंगे और वो सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी रहा। तो इस तरह बहुत सारे वाक़यात हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो अहले इल्म हैं उन्होंने ज़िंदगी में जो अपनी ख्वाबें जो मुझसे बयान की, चाहे किसी ने 20 साल पहले की ख्वाब बयान की और वो उसकी जो ताबीर जब मैं बयान करता हूँ और वो 20 साल पहले वो पूरी हो चुकी होती है और वो मानते हैं कि जो कुछ मैंने कहा वो उनके साथ वो पूरा हुआ वगैरह वगैरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग अहले इल्म जो हैं, अल्लाह मुझे रियाकारी से बचाए, महफूज रखे, वो मेरी इस इस्तेदाद को जानते हैं और वो जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनकी ख्वाब की जो ताबीर है वो पिन पॉइंट पर देता हूँ और इसकी अल्हम्दुलिल्लाह सलाहियत रखता हूँ। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अल्लाह ताला आपके इल्म व फ़ज़ल में शेख साहब इजाफ़ा फ़रमाए और इसी तरह आप उम्मत के लिए खैर और बरक़ात का बाइस बनते रहें। शेख मोहतरम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। तो नाज़रीन किराम, अगली एपिसोड तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं इस दरख्वास्त के साथ कि आप शेख इब्न यूसुफ़ अल-मुअब्बिर हफ़िज़हुल्लाह के इस प्रोग्राम में ख्वाबों की ताबीर के हवाले से मुस्तनद शरई रहनुमाई जानने के लिए हमारा प्रोग्राम देखते रहिए और अपनी ख्वाबें और उनकी ताबीरों के हवाले से शरई रहनुमाई जानते रहिए। अगली एपिसोड तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।